کلپ نمبر 1460۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 سے 23 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ترجمہ، اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو۔ اس سے پہلی آیات میں توحید اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل بیان کیے گئے، اور کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبے ہوئے اور انہیں حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی بنا پر ان دلائل سے منہ پھیرتے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں سے قوم عاد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ مال، قوت اور وجاہت میں کفار مکہ سے بڑھ کر تھے، اور جب وہ اپنے کفر و سرکشی میں قائم رہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ کفار مکہ اس سے عبرت پکڑیں اور اپنے غرور و تکبر کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کریں جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں بسنے والی اپنی قوم کو ایمان نہ لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اور یہ ایسی لازمی اور صحیح بات ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے عذاب الہی کا ڈر سنانے والے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے شرک اور توحید سے اعراض کرنے کی وجہ سے تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور تم نے ہمیں جو عذاب کی وعید سنائی ہے اس میں اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ ترجمہ، فرمایا، علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ قال انما العلم عند اللہ، فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے جواب میں ارشاد فرمایا، عذاب نازل ہونے کا وقت مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور جب عذاب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہی اسے نازل فرمائے گا، اور میرا یہ کام نہیں کہ میں اس معاملے میں کوئی دخل دوں، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے جو احکام دے کر بھیجا گیا ہے وہ تم تک پہنچا دوں۔ اس لیے تمہیں تبلیغ کر کے میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، لیکن تم میرے حساب سے جاہل لوگ ہو، کیونکہ تم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں، اور یہ بھی تمہاری جہالت ہے کہ ایک طرف توحید کا انکار کر رہے ہو اور دوسری طرف اپنے ہی منہ سے مصیبت و بلا مانگ رہے ہو۔